بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کرتی کہ اچانک پیچھے سے سداد بن الاسود نے جھپٹ کر وار کو روک لیا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جنگ احد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے، غسل کی حاجت تھی، مگر دعوت جنگ کی آواز ان کے کان میں پڑی تو وہ اسی حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جو فرشتوں نے اس کو غسل دیا۔ اسی واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین انصار و مہاجرین بڑی دلیری اور جانبازی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت علی و حضرت ابو دجانہ و حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے مجاہدین حملے نے مشرکین کی کمر توڑ دی۔ کفار کے تمام علم بردار عثمان ابو سعد، مصعب طلحہ بن ابو طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے، اور ان کی عورتیں جو آثار پڑھ پڑھ کر لشکر کفار کو جوش دلا رہی تھیں، وہ بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے ہجار اٹھائے ہوئے برہنہ شاخ بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھیں، اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ کفار کی بھاگ دوڑ اور مسلمانوں کے فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز مسلمان جو درے کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو، غنیمت لوٹو، تمہاری فتح ہو گئی۔ ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا اور فرمان مصطفی کی مخالفت سے ڈرایا، مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہ سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ درہ پہرے داروں سے خالی ہو گیا ہے، فوراً ہی اس نے درے کے راستے پہ فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جانباز کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا، کافروں کو فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بن ولید نے جب دست حملہ کر دیا، یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ مسلمان مانے غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے، پیچھے پھر کر دیکھا تو تلوار برس رہی تھی اور کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے دو پارٹوں میں دانے کی طرح پسنے لگا، اور مسلمانوں میں ایسی بدحواسی اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانوں کی تمیز نہیں رہی۔ خود مسلمانوں کی تلوار سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے ہی رہے کہ اے مسلمانوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، مگر کچھ عجیب بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا۔
اور مسلمانوں نے حضرت یمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر بڑا گجب یہ ہوا کہ لشکر اسلامی کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن کمیہ کافر چھپتا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دائیں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس جانباز مجاہد نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا، مگر ابن کمیہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ پھر ابن کامیہ نے ان کو تیر مار مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے گل مچا دیا کہ معاذ اللہ حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس آواز نے گجب ہی ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی سراسیمہ اور پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینے کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جانباز کے ساتھ لڑتے رہے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرف حملے کے نرگے میں پھنس کر مجبور و لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے اور دشمن کی صفوں کو درہم برہم کرتے چلے جا رہے تھے، مگر ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب و بے قراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش و جہاد اور جانبازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی کر دیا تھا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا۔ اسی طرح حضرت ثابت دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ جماعت انصار، اگر بالفرض رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے ہیں تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہٰذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے اور آخر خالد بن ولید کے نیزے سے جام شہادت نوش کر لیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔